السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 38 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔ اور جب ماپ تول کرو تو پورا ماپ کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اور پورا ماپ کرو، دیتے وقت ناپ تول پورا کرنا فرض ہے، بلکہ کچھ نیچا تول دینا یعنی بڑھا کر دینا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے۔ آخرت میں تو یقیناً اچھا ہی انجام ہے، دنیا میں بھی اس کا انجام اچھا ہوتا ہے کہ لوگوں میں نیک نامی ہوتی ہے، جس سے تجارت چمکتی ہے۔ آج دنیا بھر میں لوگ ان ممالک سے خریدنے میں دلچسپی لیتے ہیں جہاں سے صحیح مال صحیح وزن سے ملتا ہے، اور جہاں سیب کی پیٹیوں کے نیچے آلو پیاز نکلیں یا پہلی طے اعلیٰ درجے کی نکلنے کے بعد نیچے سڑا ہوا مال نکلے، وہاں کا جو انجام ہوتا ہے وہ سب سمجھ سکتے ہیں۔ خرید و فروخت سے متعلق اسلام کی چند تعلیمات یہ ہیں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایسی عیب دار چیز فروخت کر دے جس کے عیب پر خبردار نہ کیا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر پر گزرے تو اپنا ہاتھ شریف اس پر ڈال دیا، آپ کی انگلیوں نے اس میں تری پائی تو ارشاد فرمایا، اے غلے والے یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بارش پڑ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو گیلے غلے کو تو نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا تاکہ اسے لوگ دیکھ لیتے، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولے، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں تو اس کا خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں
تو اس کی مذمت برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں جب ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں۔ آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جائیں جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، یعنی جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے، اور جس بات کو سنا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے سنا ہے۔ یہ قول ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد خرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جھوٹی گواہی دینے، جھوٹے الزامات لگانے اور اس طرح کے دیگر جھوٹے اقوال کی ممانعت کی گئی ہے۔ یہاں جھوٹی گواہی دینے اور غلط الزامات لگانے کی مذمت پر چند روایت پیش کی جائیں گی۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ نمبر 2، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا، یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے ایک مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ اس آیت اور دیگر روایات کو سامنے رکھنے کی شدید حاجت ہے، کیونکہ آج کل الزام تراشی کرنا اس قدر عام ہے کہ کوئی حد ہی نہیں۔ جس کا جو دل کرتا ہے وہ دوسروں پر الزام لگا دیتا ہے، جگہ جگہ ذلیل کرتا ہے، اور ثبوت مانگے تو یہ دلیل کہ میں نے کہیں سنا تھا یا مجھے کسی نے بتایا تھا۔ اب کس نے بتایا، بتانے والا کتنا معتبر تھا، اس کو کہاں سے پتہ چلا، اس کے پاس کیا ثبوت ہے، کوئی معلوم نہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان سے کیا کام لیا۔ کان کو قرآن و حدیث سننے، علم و حکمت اور واعظ و نصیحت کی اور ان کے علاوہ دیگر نیک باتیں سننے میں استعمال کیا، یا غیبت سننے، لغو اور بیکار باتیں سننے، جماع کی باتیں سننے، بہتان، زنا کی تہمت لگانے، گانے باجے اور فحش سننے میں لگایا۔ یوں ہی آنکھ سے جائز و حلال کو دیکھا یا فلمیں، ڈرامے دیکھنے اور بد نگاہی کرنے میں استعمال کیا، اور دل میں صحیح عقائد اور اچھے اور نیک خیالات وہ جذبات تھے یا غلط عقائد اور گندے منصوبے اور شہوت سے بھرے خیالات ہی ہوتے تھے۔ اس آیت کی مناسبت سے ایک مسئلہ بھی ہے کہ خیال میں کسی عورت سے بدکاری کرنا بھی حرام ہے، اور یہ دل کے زنا میں داخل ہوگا۔
آیت نمبر 37 اور 38 میں ارشاد ہے، اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، بے شک تو ہرگز نہ زمانے کو پھاڑ دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا۔ ان تمام کاموں میں سے جو برے کام ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، یعنی تکبر و خود نمائی سے نہ چل۔ یاد رہے کہ فخر و تکبر کی چال اور متکبرین کی سی بیٹھک وغیرہ سب ممنوع ہیں۔ ہمارے چلنے پھرنے بیٹھنے اٹھنے میں تواضع اور انکساری ہونی چاہیے، گفتگو نرم ہو اور چلنا آہستگی اور وقار کے ساتھ ہو۔ متکبرانہ اور اوباش اور لفنگوں والی چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام ہمیں صرف عقائد و عبادات ہی کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ ہماری معاشرت اور رہن سہن کے طریقے بھی ہمیں بتاتا ہے۔ مسلمان کی زندگی کے ہر پہلو سے اسلامی پہلو کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ ان مسلمانوں پر افسوس ہے جنہیں کفار کے طریقوں پر عمل کرنے میں تو فخر محسوس ہوتا ہے اور اسلامی طریقے اپنانے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، بے شک تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا۔ معنی یہ ہے کہ تکبر و خود نمائی سے کچھ فائدہ نہیں، البتہ کئی صورتوں میں گناہ لازم ہو جاتا ہے، لہذا اترانا چھوڑو اور عاجزی و انکساری قبول کرو۔ یہاں آیت کی مناسبت سے چلنے کی چند سنتیں اور آداب یاد رکھیں۔ نمبر 1، اگر موقع ہو تو راستے کے کنارے کنارے چلیں۔ نمبر 2، نہ اتنا تیز چلیں کہ لوگوں کی نظریں اٹھیں، نہ اتنا آہستہ کہ آپ مریض معلوم ہوں، بلکہ درمیانی چال چلیں۔ نمبر 3، لفنگوں کی طرح گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلیں کہ یہ شرفاء کی چال نہیں بلکہ احمقوں اور مغروروں کی چال ہے۔ نمبر 4، چلنے میں یہ بھی احتیاط کریں کہ جوتے کی آواز پیدا نہ ہو۔ نمبر 5، راہ چلنے میں پریشان نظری یعنی ادھر ادھر دیکھنے سے بچیں۔ نمبر 6، راستے میں 2 عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں۔ نمبر 7، پھدکتے ہوئے بازاری انداز میں نہ چلیں بلکہ نظریں نیچی کیے ہوئے پروقار طریقے پر چلیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک